شہید ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل اور پروگرام ہے اسٹریٹ فارورڈ۔ آج ہم اسٹریٹ فارورڈ میں جنگ ستمبر 1965 کے ہیرو میجر راجہ عزیز بٹی شہید کو خراج عقیدت پیش کریں گے، جنہوں نے بھارت کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے 1965 میں آج ہی کے دن یعنی کہ 12 ستمبر 1965 کو جام شہادت نوش کیا۔ ساتھ ساتھ یہ ایک ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی جو جنگی صلاحیتیں ہیں ان کے کارناموں کا بھی آج ہم ذکر کریں گے، کیونکہ یہ ان ہیروز کی بدولت، ان شہداء کی بدولت آج ہمارا ملک آزاد ہے اور ہم اس میں آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ جنگ 65 ہو یا کوئی بھی محاذ، قوم کے جو بہادر سپوت ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاک دھرتی کو ہمیشہ شاد و آباد رکھا ہے۔ اور ایسی ہی ایک مثال میجر راجہ عزیز بٹی شہید ہیں، جن کی لازوال قربانی کے باعث 1965 کی جو جنگ ہے اس میں جب بزدل دشمن نے پاکستان کو سرپرائز دینے کی ناکام کوشش کی تو وہ خود سرپرائز ہو گیا۔ یہ ایک ایسی کاری ضرب تھی جسے دشمن صدیوں تک یاد رکھے گا، اور کہا جا رہا تھا، بھارتی کہتے تھے کہ ہم لاہور میں جا کر جو ہے وہ چائے پیئیں گے، لیکن ہوا یہ کہ چونڈا میں دنیا کی دوسری بڑی ٹینکوں کی لڑائی لڑی گئی۔ جم خانہ کا انہوں نے کہا تھا، یہ تصحیح کر دوں کہ جم خانہ کلب میں جا کر ہم جو ہے وہ چائے پیئیں گے، اتنے وہ تکبر اور غرور میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن جب 5 ستمبر 1965 کو آدھی رات کے وقت بھارتی فوج بین الاقوامی سرحد پر آ کر رک گئی تھی، تو اس وقت جو ڈویژنل آفیسروں نے اپنے ماتحتوں پر انکشاف کیا تھا کہ یہاں ہمیں رکنا نہیں ہے بلکہ صف بندی کر کے آگے بڑھنا ہے۔ لاہور تک میدان صاف ہے، فوج کو دوپہر کا کھانا لاہور میں کھلایا جائے گا۔ یہ بھارتی فوج کا تکبر اور غرور تھا۔ اور شام کو جنرل چودھری فاتح افسروں کے اعزاز میں لاہور جم خانہ کلب میں محفل ناؤ نوش برپا کریں گے، یہ ان کے عزائم تھے۔ لیکن قوم کے بہادر سپوت میجر راجہ عزیز بٹی 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے اور دفاع وطن کی خاطر اپنی جان وطن عزیز پر نچھاور کر دی۔ میجر راجہ عزیز بٹی کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ 1928 میں پیدا ہوئے۔ پاکستان بننے سے پہلے آپ پاکستان منتقل ہوئے اور ضلع گجرات کے گاؤں لادیاں میں رہائش اختیار کی۔ 1948 میں پہلے پی ایم اے لانگ کورس میں شمولیت اختیار کی۔ 1950 میں پنجاب ریجمنٹ میں شامل ہوئے اور آپ کو اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر پی ایم اے کا بہترین کیڈٹ ہونے کے علاوہ اعزازی شمشیر اور نارمن گولڈ میڈل کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 1956 میں میجر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ 1965 کی جنگ میں 6 ستمبر کو آپ لاہور کے برکی سیکٹر میں اپنی کمپنی کے ساتھ ہی BRB نہر پر دفاع وطن کا مقدس فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ الفا کمپنی کے ساتھ میجر عزیز بٹی دشمن کے سامنے سینہ سپر تھے۔ بطور کمپنی کمانڈر آپ نے خود کو فارورڈ ٹروپس کے ساتھ رکھا تاکہ خود دشمن پر نظر رکھ سکیں۔ 6 دن اور راتیں میجر عزیز بٹی بھارتی فوج کے بخیے ادھیڑتے رہے۔ اس ایسی کاری ضرب لگائی کہ طاقت کے نشے میں چور بخلائی ہوئی بھارتی فوج کی ذہنی صلاحیت مفلوج ہو کر رہ گئی۔ طاقت کے نشے میں سرشار بدمست بھارتی دشمن جیسے ہی برکی کی طرف قدم بڑھاتا، میجر بٹی کا توپ خانہ اسے جواب دیتا۔ ساتھ ہی ساتھ میجر عزیز بٹی میدان میں دشمن کی لاشیں بچھاتے ہوئے نظر آتے۔ کمانڈنگ آفیسر کی جانب سے میجر راجہ عزیز بٹی شہید کو آرام کا مشورہ دیا جاتا رہا، لیکن پاکستان کے اس بہادر سپوت نے انکار کر دیا۔ ان کے سر پر تو صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ بھارتی سرماؤں کو نہر پار نہیں کرنے دینا۔ میجر راجہ عزیز بٹی کی ساری زندگی ایک ہی خواہش رہی کہ ملک کی خاطر شہادت کا رتبہ پائیں، جس کا اظہار وہ دوران جنگ بھی کرتے رہے اور پھر ان کی خواہش اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ 12 ستمبر کی صبح عزیز بٹی اپنے مورچے پر کھڑے دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہے تھے کہ بھارتی فوج کے ٹینک کا ایک گولہ ان کے سینے پر آ کر لگا اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 6 ستمبر سے 12 ستمبر تک دشمن نے آپ کی پوزیشن پر 8 بڑے حملے کیے، لیکن عزیز بٹی کے حوصلے اور ہمت کے سامنے دشمن ہر مرتبہ ناکام ہوا۔ دشمن اپنے چھوٹے ہتھیاروں، ٹینکوں اور توپوں سے مسلسل آگ برساتا رہا اور آپ اس کے حملوں کا جواب دیتے رہے۔ لاہور کے دفاع میں لازوال قربانی دینے والے میجر راجہ عزیز بٹی کو ان کی جانباز شجاعت کے نتیجے میں سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور جب تک پاک فوج میں
मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद जैसा जज्बा रखने वाले सिपाही मौजूद हैं, तब तक कोई भी पाकिस्तान का बाल बिका नहीं कर सकता। अपनी जान का नजराना पेश करके अर्ज़ पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले शोहदा कौम का असासा और नौजवानों के लिए मशअल राह हैं। जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिरागा नहीं होता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।